السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج اس 14ویں صدی میں استاد شاگرد کو کہتا ہے کہ فلاں شخصیت کو آئیڈیل بناؤ، باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ فلاں کو فالو کرو اور فلاں کو آئیڈیل بناؤ۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے والے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں قبیلے، قوم اور ملک اور ملت کو آئیڈیل بناؤ۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان میں چند ایک نمایاں شخصیات ہیں جس میں آئنسٹائن ہے، اسی طرح ملتے جلتے اور لوگ ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں ایک جملہ کہا گیا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اس نے اپنے فن میں، اپنے میدان میں بڑی ترقی کی ہے، کاش یہ اور زندہ رہ جاتا تو یہ چیز بھی کر جاتا۔ ہر ایک کے بارے میں یہی ہو، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکا اور نہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس حال میں مرا ہے کہ اپنے اس کام کو مکمل کر گیا۔ لیکن ایک شخصیت اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے ایسی عطا فرمائی اور ایسی بھیجی کہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ تعاون کرنے والے کون؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ بننے والا بیت اللہ، جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، وہ اللہ۔ آپ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ معاون ہیں، اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ ربا گھر بنا دیا ہے، بیت اللہ بن گیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس کے اندر اس کو آباد کرنے والا اپنا رسول بھیج دے۔ اے اللہ بیت اللہ بن گیا، گھر بن گیا، اس کو آباد کرنے والا، عبادت کرنے والا بھیج دے۔ اے اللہ انسانیت کو عبادت سکھانے والا بھیج دے، انسانیت کی تعلیم و تربیت کرنے والا بھیج دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا کا ثمرہ میرے محترم دوستوں مکہ کی دھرتی پر عبد المطلب کے گھر میں، بی بی آمنہ کے آنگن میں، امام الانبیاء سید الکونین صاحب لولاک احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے۔ اور حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ اپنے شاگردوں اور صحابہ کو مخاطب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ جو امانت میرے ذمے تھی، جس دین کو میں لے کر آیا تھا، اسے پہنچایا یا نہیں؟ تو مجمع نے کہا کہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ تو کائنات میں صرف ایک شخصیت ایسی تھی جنہوں نے میرے محترم دوستو زندگی کے تمام شعبے، دین کے تمام شعبے، ہر ایک کو کامل اور مکمل جس ہستی پر کیا، اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، بلکہ سارا دین مکمل کیا، پھر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ تو جو شخصیت کامل ہے، جس کا دین کامل ہے، جس کا دین مکمل ہے، پھر امت کو چاہیے اسی دین اور اسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ باقی سب اندھیرا ہے۔ نماز ملی ان کی امت ہونے کی وجہ سے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ملا ان کی امت ہونے کی وجہ سے، رمضان کا مہینہ ملا ان کی امت ہونے کی وجہ سے۔ کبھی ہم تنہائیوں میں بیٹھے اپنے وقت کو تنہائی کے لیے فارغ کریں اور میرے محترم دوستوں سوچیں ربا تو نے نسبت کن کی عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ آج 1400 سال کے بعد آج میں یہاں بیٹھ کے جب سوچتا ہوں میں کون ہوں، جواب آتا ہے تو مسلمان ہے۔ ربا میں امتی کس کا ہوں، تو جواب آتا ہے تو آمنہ کے لال کا امتی ہے۔ اتنی عظیم نسبت، اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا، میرے محترم دوستو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔
سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں، ذرا تصور کریں نا، ان واقعات کو ذرا سوچیں، ان واقعات پہ ذرا تصور کریں۔ مائی سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں قبیلہ بنو سعد سے چلی، میرے گھر میں فاقوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، اور جس سواری پر میں مکہ مکرمہ کی طرف آ رہی ہوں وہ سواری بھی ساری سواریوں سے اور عورتیں بھی آئی ہیں، اور دائیاں بھی آئی ہیں، ان کے پاس سواری اچھی ہے، میرے پاس سواری کمزور ہے، سارے راستے مجھے کہہ رہی ہیں کہ جلدی چلو، سواری چلنے کے قابل نہیں ہے، لاغر اور کمزور ہے۔ میں جب مکہ پہنچتی ہوں تو جب معلوم کرتی ہوں تو بتانے والی بتاتی ہیں جتنے آلے ثروت لوگوں کے بچے تھے، جتنے مالدار لوگوں کے بیٹے تھے، وہ تو سب دائیوں نے لے لیے، مالدار کوئی نہیں بچا۔ کہا ایک ہے در یتیم ہے، والد فوت ہو چکا ہے، اس کو اگر لے تو وہ موجود ہے۔ کہتی ہے میں نے خاوند سے مشورہ کیا، ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں، آپ کی والدہ ماجدہ سے عرض کرنے لگی ذرا بچہ تو دکھا دو، ذرا وہ مہتاب تو دکھا دو۔ حضور علیہ السلام جس کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، حضور کی والدہ نے کمرہ کھولا۔ مائی سعدیہ حلیمہ کہتی ہیں کمرہ کھلتے ہی ایسے خوشبو آئی جیسے اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہوں۔ میں اندر گئی، سفید کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ کہتی ہے جب میں نے دیکھا، خدا کی قسم ایسا ہنسی میں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ رہی ہوں، اور میں اپنی قسمت کو کہہ رہی ہوں سعدیہ تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملے، خدا کی قسم یہی دیدار تجھے ملتا رہے، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ انسان سوچے تو صحیح۔ میں نے خاوند سے مشورہ کیا، حضور کے بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں حضور کو لے آئی۔ جب قبیلے کی طرف جانے لگی، میں حضور کو لے کر اونٹنی پر بیٹھی، میرا خاوند آگے بیٹھا، حارث آگے ہیں، سعدیہ حلیمہ پیچھے ہیں، درمیان میں حضور ہیں۔ کہتے ہیں اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، اونٹنی نہیں اٹھ رہی، اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، اونٹنی نہیں اٹھ رہی۔ خاوند نیچے اترا، جب خاوند نیچے اترا تو اونٹنی فوراً اٹھ گئی، پھر بٹھایا، پھر خاوند بیٹھا، پھر اٹھنے سے انکار کر دیا اونٹنی نے، خاوند اترا، اونٹنی اٹھ گئی۔ پھر حارث کہتا ہے لگتا ہے بہت زیادہ ہے، حلیمہ تو آگے ہو میں پیچھے ہوتا ہوں۔ حضرت حلیمہ کو آگے کیا، جن کی گود میں امام الانبیاء تھے، کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا، اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، اونٹنی اٹھ گئی۔ وہ اونٹنی جسے یہ محسوس ہوا کہ حارث کی پیٹھ امام الانبیاء کی طرف ہو رہی ہے، میں کس طرح سارا سفر اس طرح برداشت کروں گی کہ آمنہ کے لال کو پیٹھ ہو رہی ہے اور میں سفر کرتی چلی جاؤں۔ جانور ہے، جانور ادب کر رہے ہیں۔ پھر گھر میں لے کر گئی، کہتے ہیں میری تو زندگی بدل گئی، میرے تو شب و روز بدل گئے، میرے تو دن رات بدل گئے۔ گھر میں لائی، بکریاں شام کو واپس آتی، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، بنو سعد کی عورتیں آتی اور آ کر کہتی حلیمہ تیری بکریاں کدھر جاتی ہیں، کدھر جا کر چرتی ہیں، ہم بھی اپنی بکریوں کو وہاں بھیجیں گے جہاں سعدیہ حلیمہ کی بکریاں جا رہی ہیں، وہاں اوروں کی بکریاں جا رہی ہیں، شام کو واپس آ رہے ہیں، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے خالی ہیں۔ کا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ایک ہی صدا آتی ہے، نہ گھاس میں تاثیر ہے، علاقے میں کات سالی ہے، پھر یہ برکتیں کہاں سے آئی، یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ کامنا کا در یتیم قبیلہ بنو سعد حضرت سعدیہ حلیمہ کے گھر میں آ گیا۔ یہ ان کے وجود کی تاثیر ہے، یہ ان کے آمد کا استقبال ہے۔ حضور علیہ السلام آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا میں نے کسی پر زیادتی نہیں کی، حضور نے پھر بھی انصاف اور عدل دنیا کو دکھایا۔ کہ مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ سارا مجمع خاموش، سارے صحابہ خاموش۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے محبوب فلاں جنگ میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی مجھے ماری اور مجھے اس سے چبھن محسوس ہوئی۔ اللہ کے محبوب حضور نے فرمایا لاؤ چھڑی، پھر لو پھر آمنہ کے لال سے اپنا بدلہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ، یہ آدمی، یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ اللہ کے محبوب جس وقت وہ چھڑی مجھے لگی تھی میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، میری پیٹھ ننگی تھی، حضور نے کرتے کو اوپر کیا، کہا آمنہ کے لال کی بھی پیٹھ دیکھ لو، ابھی کرتا اوپر کر لیا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ صحابی قریب آیا اور چھڑی کو پھینکا، اور پھینکتے ہی دیوانہ وار آپ کی میرے محترم دوستو کمر مبارک پر اس مور نبوت کو چومتا ہے اور آنسو بہا کے روتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے محبوب کافی عرصہ بیت گیا، کافی عرصہ سے دعا مانگ رہا ہوں، ربا اس مور نبوت کو چومنے کی سعادت نصیب کر دے، ربا اس مور نبوت کو چومنے کی سعادت نصیب کر دے۔ آج جب آپ نے کہا، میں نے کہا یہ موقع ہے، اللہ کے محبوب آپ سے کون بدلہ لے گا؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس مور نبوت کا دیدار اور اس کو چومنا چاہتا تھا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی حضور کے ساتھ، یہ عشق تھا۔ حضور نے اعلان کیا جہاد میں جانا ہے، مرد آ رہے ہیں، مدینہ سے نوجوان آ رہے ہیں۔ ایک عورت اپنے گھر میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میرا خاوند تو تیرے راستے میں شہید ہو گیا، میرا جوان بیٹا نہیں ہے، اور زاروں کے تار رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاد کا اعلان کیا ہے، افرادی قوت مانگی ہے، میرے گھر میں نوجوان بیٹا خاوند نہیں ہے، میں کسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں؟ دودھ پیتا بچہ تھا، اسے اٹھایا اور اٹھا کر حضور کی خدمت میں آ کر حضور کی گود میں ڈالتی ہے۔ اللہ کے محبوب اسے جہاد کے لیے قبول کرے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ یہ تو لڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب اسے آپ اپنے کسی مجاہد کو دے دینا، جس کے پاس ڈھال نہیں ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، جس طرف سے تیر آئے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے سامنے کر دے گا۔ اے اللہ کے محبوب میں اپنی آل اور اولاد کو آپ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں سے لائیں وہ محبت، وہ عشق؟ ایسا نبی میرے محترم دوستو، ایسا امام، ایسا ماں جبھی کس امت کو ملا ہے؟ اللہ ہم نے تجھ سے مانگا نہیں ہے، تو نے بن مانگے حضور کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ دعائیں نہیں کی، مانگا نہیں، تڑپے نہیں، روئے نہیں، تم نے آمنہ کے لال کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ ایک صحابی دور سے آتے ہیں، ان کا معمول تھا حضور کی مجلس میں آتے، حضور کی واعظ و نصیحت کو سنتے، واپس چلے جاتے۔ عرصہ گزر گیا، عرصہ، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ کافی عرصے کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا، آپ دور سے آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، سوال نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے محبوب صرف آپ کے دیدار کے لیے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سنو، انسان کو جس کے ساتھ محبت تھی کل قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں اس ارشاد سے مجھے جتنی خوشی ہوئی، خدا کی قسم اتنی خوشی مجھے کسی اور چیز سے نہیں ہوئی۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ خواب میں حضور کی زیارت کروا دے، اللہ یہ نہیں تو گنبد خضرا کا دیدار کروا دے۔ یہ یہاں ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے، ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتا ہے، اپنا پیٹ کاٹتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتا ہے، اور اس چھوٹی سی جگہ پونجی کو لے کر میرے محترم دوستو عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے، اور جب مکہ سے مدینہ کا سفر ہوتا ہے اور روتا ہوا جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں اترتا ہے، گنبد خضرا میرے محترم دوستو دیدار کرتا ہے، مواجہ شریف میں سلام پیش کرتا ہے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اور اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، اور پاکستان میں آگے لوگوں کو دکھاتا ہے، میرے بتاتا ہے لوگوں کو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اگر تجھے اس پر ناز ہے پھر صحابہ کے کیا کہنے جنہوں نے امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کیا۔ حیران ہوتے ہیں انسان کہ کیسی محبت، کیسا حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق، کیسی وفا، کس انداز سے اور کس طرح۔ ایک ہم بھی ہیں اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں یوں دعا مانگ رہے ہیں اور زاروں کے تار رو رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں ابو بکر کو کیا ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا۔ صحابی قریب آئے اور دیکھا صدیق اکبر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اور عجیب الفاظ ہیں، یہ عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی دعا ہے۔ اللہ تیرا محبوب جب اپنے دین کے لیے مال مانگتے ہیں، جب چندے کا اعلان کرتے ہیں، یا اللہ
دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ابو بکر کا مال ہے، جب وہ آمنہ کے لال کو مال دے گا، حضور کا ہاتھ نیچے، ابو بکر کا اوپر۔ ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ابو بکر کی فریاد یہ ہے، حضور ابو بکر کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کریں، حضور میرے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے استعمال کرتے تھے۔ ایسا عشق کہاں سے لائیں؟ ایسی محبت کہاں سے لائیں؟ حضور نے فرمایا لاؤ، دین کو ضرورت ہے۔ حضرت عمر گھر میں گئے اور جا کر گھر میں کہنے لگے آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج جتنا میرے پاس مال ہے اس سے پہلے میرے پاس مال نہیں تھا، آدھا کیا آدھا، اور لا کر مال کا ڈھیر لگا دیا اور انتظار میں ہے ابھی ابو بکر آئے گا اور میں آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو تھوڑا بہت سامان تھا حضور کے سامنے رکھا۔ حضور نے سوال کا انداز بدل دیا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ آپ گھر میں گئے، سارا مال اکٹھا کیا اور حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، دیواروں پہ ہاتھ لگایا، جو سوئی تھی اس سوئی کو بھی نکال کر لایا، اور میں نے سوئی کو یہ کہا کسی مجاہد کے کپڑے سینے میں کام آ جائے گی، بدن کے کپڑے اتارے اور ٹاٹ کا لباس جو دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا اس پردے کو اپنے بدن کا لباس بنایا اور یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا۔ باتیں چل رہی تھی، آسمانوں سے جبرائیل آ گیا اور حضور نے دیکھا جبرائیل نے وہ لباس پہنا ہے جو آج ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ جبرائیل کیا بات ہے، یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا آج اللہ ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا آج فرشتوں وہ لباس پہنو جو میرے ابو بکر نے پہنا ہے۔ جب تک ابو بکر بدن سے کپڑے نہ اتارے، یہ لباس نہ اتارے، تم بھی نہ اتارنا۔ اور اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر سے کہیں اللہ کہہ رہے پوچھے اس حال میں اللہ سے راضی ہے؟ ہم کیا پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ عجیب دعا ہے۔ حضرت ثوبان کہنے لگے ذرا توجہ سے سننا، خدا کی قسم دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے، دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے محبوب دعا مانگ رہے تھے، میں قریب ہو گیا اور آپ کے لبوں پہ الفاظ تھے اللہ مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں مجھے ان سے جلدی ملا دے، مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے۔ حضرت ثوبان کہتے حضور نے دعا ختم کی، اللہ کے محبوب آپ یہ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ یہ کیسی دعا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ملا دے؟ حضور نے فرمایا ثوبان تم میرے صحابہ ہو، تم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے احد کے اندر، بدر کے اندر، حنین کے اندر تم نے اللہ کی مددوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی سالوں کے بعد میرا ایک امتی آئے گا، نہ اس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، نہ آمنہ کے لال کو دیکھا ہوگا، نہ اس نے جبرائیل کو دیکھا ہوگا، نہ اس نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہ اللہ کی مدد و نصرتیں اس نے اترتی ہوئی دیکھی ہوں گی، اور وہ میرے لیے تڑپے گا اور کہے گا ربا کسی طرح حضور کا دیدار کرا دے۔ اس کی راتیں میرے دیدار کے لیے تڑپے گی، وہ آہوزاری کرے گا، وہ روئے گا، وہ کئی ہزار سالوں کے بعد آئے گا۔ میری دعا ان کے لیے ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں آمنہ کے لال کو ان سے ملا دے۔ ایسی وفا کرنے والا نبی کہاں سے لائیں گے؟ ایسی وفا کرنے والا نبی کدھر سے لائیں گے جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر دعا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ آمنہ کا لال حسین کے لیے نہیں مانگ رہا، اسد کے لیے نہیں مانگ رہا، اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں مانگ رہا۔ ربا آج آمنہ کا لال یہ آنسو بہانے والا جن کا ایک آنسو کا قطرہ عرش و فرش سے زیادہ قیمتی، کائنات ایک طرف، عرش ایک طرف، فرش ایک طرف، ساتوں بر اعظم ایک طرف، انسانیت ایک طرف، سارے خزانے ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، آمنہ کے لال کے اس مبارک آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ خدا کی قسم کائنات سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس مبارک آنکھ سے نکل رہا ہے کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ آنسو بہائے جا رہے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟
چند ٹکوں پہ بکنے والے، 2 نمبر کی چیز پر بکنے والے، دفتروں میں بیٹھ کر چند ٹکے رشوت لے کر بکنے والا، اس دفتر میں بیٹھ کر بیوہ عورت کو بار بار چکر لگانے والا، یتیم کا حق کھانے والا، ملک اور ملت کا غدار، میرے محترم دوستو چند پیسوں پہ بکنے والا، مملکت خداداد کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا، میرے محترم دوستو یہ کل قیامت کو کیا حوض کوثر پر منہ دکھائے گا۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانا نہ چھوڑے۔ اللہ تیرے نبی نے ہمارے لیے یہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو مجھے ان سے جلدی ملا دے۔ اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اب اوپر سے جواب آتا ہے، تو کہتا ہے محبت کرتا ہوں، محبت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ دلیل یہ ہے سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور قیامت کی صبح تک اے اللہ پوری امت کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور اپنی موت تک کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ آج کے بعد اپنی زندگی آمنہ کے لال کے سنت کے مطابق گزاروں۔ ہماری زندگی کیوں خالی ہے؟ دن رات کیوں خالی ہیں؟ نمازیں، فرض نماز ہے، فرض نماز، آذان ہو رہی ہے، مؤذن آذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کسی عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، کسی کو بلانے کے لیے 2 لفظ ہیں۔ انسان کسی جگہ پر ہو اور ہو عرب دان اور وہ اپنے بیٹے کو بلائے کہ تعال یا ابن، آ جا میرے بیٹے میرے پاس، اور بیٹا نہ آئے اور پھر باپ کو غصہ آئے اور غصے کی حالت میں وہ کہتا ہے حی ابن آ میری طرف، یہ خی کا لفظ میرے محترم دوستو اس ہیبت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ قوت کے ساتھ، اس ہیبت کے ساتھ انسانیت کو کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ مجھے دکان سے فرصت نہیں ہے، مجھے معاملات سے فرصت نہیں ہے، گاہک آیا ہے، کوئی بات نہیں، جماعت سے نماز رہ گئی، آ رہا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، جس وقت قضا کا وقت قریب ہو رہا ہے اب وضو کر کے مسجد میں آ رہا ہے۔ ایسے زندگی گزرے گی، ایسے دن رات گزریں گے۔ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، حشر میں اللہ کو جواب نہیں دینا، نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف روانہ نہیں ہونا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عزم اور نیت کریں۔ اللہ کچھ پتہ نہیں کس وقت موت کا بلاوا آ جائے، کس وقت موت کا گڑوا گھونٹ میں پی لوں، اے اللہ کس وقت زندگی کی ڈوری کو کاٹ دیا جائے۔ اے اللہ جن سے آج میں محبت کر رہا ہوں، بیوی سے جدا ہوں گا، چند مہینوں کے بعد بیوی بھول جائے گی، بیٹے اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، قبیلہ کنرا اور خاندان مجھے بھول جائے گا، حتیٰ کہ میری قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ ربا تو ایسی سعادت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تو بھی راضی، تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عزم اور ارادہ کرو، نیت کرو، انشاءاللہ رات کی تراویح کا بھرپور اہتمام ہو۔ یہ 8 والے کام چھوڑ دو، 8 پڑھے اور بھاگ گئے، 8 پڑھے اور بھاگ گئے، پوری تراویح میں شریک ہونا، 20 تراویح 40 سجدے۔ ہمیں ان سجدوں کا اگر قیمت کا پتہ چل جائے، اللہ اس حقیقت کو کھول دیں، ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں، اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں، تو اللہ نے غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور آج نوجوان افسوس اس بات کا ہے، محلے کا بوڑھا جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ بوڑھا تو پوری نماز تراویح پڑھ کر جاتا ہے، اور یہ نوجوان ہے یہ 8 پڑھ کے جا رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ اور رمضان کی راتیں جو مانگنے والی ہیں، محلوں میں گپ شپ لگ رہی ہے، پتہ نہیں کو کیا ہو رہا ہے، کہ سارا رمضان یوں ہی خراب ہو رہا ہے۔ یہ جوانی اللہ پہ لٹانے، یہ جوانی اللہ پہ لگانے، یہ جوانی میرے محترم دوستو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ خدا کی قسم، ایک دفعہ جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے اتنے سجدے کرے کہ سر سجدے میں رکھے، سالوں گزر جائے، جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہمیں دین کا درد، امت کا غم نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔